وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستو اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے بدفعلی کے سلسلے میں دین کی باتیں عرض کر رہا تھا. بدفعلی جس کو ہماری گجراتی میں اپشکن کہتے ہیں، اردو میں اس کو بدشگونی کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت میں نے اس سے پہلے مجلسوں میں آپ کو بتا دی کہ زمانے جاہلیت میں مشرکوں کے یہاں اس طرح کی مانیتیں بہت تھیں. ایک آدمی نکلتا تھا، پرندہ اگر دائیں سے بائیں طرف گیا تو سفر کو اچھا سمجھتا تھا، اور بائیں سے دائیں طرف گیا تو اپنے سفر کو منحوس سمجھتا تھا. حالانکہ اس پرندے کے آنے جانے کو انسان کی تقدیر میں کوئی دخل نہیں. کبھی کالی بلی راستے میں نکل آئی تو انسان یہ سمجھتا تھا کہ میرے اس سفر میں خیر نہیں ہے. کوئی دوسری چیز نکل آئی تو سمجھا کہ میرا یہ سفر جو ہے اچھا نہیں ہے. شریعت نے اس کی جڑ کاٹ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرہ، اس طرح کے اپشکن کا اسلام میں کوئی گزر نہیں. اسلام اس کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہے، اور اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ بہت بڑا نقصان اپشکن سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بھروسہ اللہ پر سے ہٹ کے ان چیزوں پر آ جاتا ہے. ابھی کل کو اللہ نہ کرے کوئی بھی نقصان ہوا اس سفر کے اندر، وہ یہی کہے گا کہ وہ کالی بلی گئی تھی اس وجہ سے مجھ کو نقصان ہوا. حالانکہ مومن کو تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہوا اس لیے نقصان ہوا، میرا رب چاہتا تو مجھ کو فائدہ ہوتا. تو توکل انسان کا ڈاماڈول ہو جاتا ہے اب شکن کی وجہ سے. اسی لیے بعض احادیث میں اس کو شرک کہا گیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی اور چیز کو بھی شریک کر رہے ہو. اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان مصیبت میں پھنستا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ کی طرف اس کی توجہ جائے. اگر وہ اپنے گناہ کی طرف توجہ کرے گا تو پھر گناہ چھوڑ دے گا کہ اس کی وجہ سے تو مصیبت آتی ہے. اس لیے وہ اس قسم کی چیزوں کے اوپر انسان کو لے آتا ہے تاکہ گناہ کی طرف توجہ جائے ہی نہیں، انسان گناہ میں رچا بسا رہے اور مصیبت بھی کھاتا رہے. دیکھیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا تھا قالوا انا تطیرنا بکم. کافروں نے کہا تھا حضرات انبیاء جب دعوت لے کر جاتے تھے، تبلیغ کرنے جاتے تھے، دین کی باتیں پہنچانے جاتے تھے تو قوم ان کو کہتی تھی ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اب شکن لیتے ہیں تم سے. انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. یہ نبیوں کو ان کی قوم کہتی تھی، کہتے تھے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے دعوت ہم کو دینے سے تو ہم تم کو پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے، یا ہماری طرف سے بہت دردناک سزا تم کو ہم دیں گے. یہ حضرات انبیاء کو کہا جاتا تھا. تو بڑے انبیاء کی نگاہیں تو بہت گہری ہوتی تھی. وہ ان کو جواب میں اتنا ہی کہتے تھے قالوا طائرکم معکم. یہ تمہاری نحوست جو ہے نا وہ میری وجہ سے نہیں ہے، تمہارے اندر کی وجہ سے ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تم کو سمجھ میں نہیں آتا. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ گنہگار لوگ ہو، اس وجہ سے جو ہے تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے. یہ نبی کی شان تھی کہ وہ انگلی رکھ کر بتاتے تھے کہ یہ نحوست کسی انسان کی پنوتی کی وجہ سے یا اس کے منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو گنہگار لوگ ہو، گناہ بند کرو مصیبتیں بند ہوگی تمہارے اوپر. باقی کسی نبی کی وجہ سے مصیبت آتی ہو، کسی شخص کی وجہ سے یا کسی جانور کی وجہ سے مصیبت آتی ہو، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ شیطان ان کو یہ پٹی پڑھاتا تھا، لیکن انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا. میں نے ابھی آپ کو بتایا اگر گناہ کی طرف نسبت کریں گے تو فوراً گناہ چھوڑ دیں گے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ لوگ گناہوں کو چھوڑیں. اسی لیے دوسری جگہ قرآن کریم اسی کو ذکر کرتا ہے. حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی تھی.
تو ان کا بھی قصہ قرآن کریم ایک جگہ ذکر کرتا ہے. تو کافروں نے، ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا تھا قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہم تم کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور تمہارے ساتھ جتنے تمہارے شاگرد ہیں، صحابہ ہیں، ان سب کو بھی جو ہے ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. قالوا طیرنا بک وبمن معک. اس وقت حضرت صالح نے جو جواب دیا تھا وہ بہت اہم جواب تھا. فرمایا قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. تمہاری نحوست اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے لکھ دی گئی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ تم فتنے میں پڑے ہوئے ہو. اور یہ فتنہ کون سا تھا؟ مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کو اس میں ڈال رکھا تھا کہ یہ سب ہوا اس لیے تم کو نقصان پہنچا، تاکہ گناہ کی طرف ان کا دھیان جاوے ہی نہیں. تو جتنی بھی بدشگونیاں ہیں یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، اور انسان کو حقیقت بھلا کر اس طرح کی چیزوں میں الجھا دینے کی یہ چیز ہے. اسی وجہ سے اسلام نے نہ کہہ دیا جب بھی اس طرح کی کوئی مصیبت پیش آ جائے تو انسان دوسرے اسباب پر غور کرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر نظر کر لے، فوراً استغفار شروع کر دے. جو ہی استغفار ہوا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مصیبت کا گھٹنا اور ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے گناہ کو دیکھو، اور شیطان ادھر ادھر کے چکر میں انسان کو ڈال کر اپنے گناہ کی معافی چھڑوا دیتا ہے. تو اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ آپ بدشگونی مت لو، اپشگونی مت لو. کوئی انسان منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. ابھی مجھے ایک طالب علم نے سنایا، خاص علاقہ ہے ادھر ایم پی کا، ان جگہوں کے اوپر ہمارے ہندوستان میں بھی سفر کے مہینے کو جو ہے منحوس سمجھا جاتا ہے. عربوں کے یہاں تو تھا ہی، لیکن ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، چونکہ ہمارے یہاں ہنود ہیں، مشرک لوگ ہیں، کافر ہیں، اور یہ لوگ وہیں سے اپنا کنیکشن رکھتے ہیں. وہاں کے جو مشرک اپنے اندر اس طرح کی شرک کی چیزیں لیے ہوئے تھے، یہاں والے لوگ بھی انہی شرکوں میں مبتلا ہے. تو ہمارے برادران وطن جو ہنود ہیں وہاں سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے. چنانچہ آج بھی بعض علاقوں کے اندر سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے. وہ طالب علم کہہ رہا تھا کہ میری شادی کا ایک جگہ طے ہوا ہے، لیکن وہ سامنے والے اس لیے طے نہیں کر رہے ہیں کہ ابھی سفر کا مہینہ گزر جانے دو، تب تک ہم لڑکی بھی نہیں دکھائیں گے اور طے بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ سفر کے مہینے میں اگر طے کیا جاتا ہے تو وہ سنسار ٹوٹ پڑتا ہے. یہی اپشگونی ہے، اپشکن ہے اور بدشگونی ہے. اسلام نہ کہتا ہے کیا سفر کا مہینہ اور کیا دوسرے مہینے، بلکہ سفر کے مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے عمرے ہوئے ہیں، اور حضرت کے اتنے سارے عمرے اگر سفر کے مہینے میں ہو رہے تو اس مہینے میں تو برکت آتی ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید قصداً اس مہینے کے لیے عمرے کے واسطے اپنا سفر منتخب فرمایا تھا تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ صاف ہوں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ بدشگونی اپشکن بالکل نہ لیں. اگر کوئی بات بھی کرتا ہے ایسی کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، آپ رد کر دیں. آپ کی مسلمانی کی شان ہوگی میرے رب نے چاہا اس لیے ایسا ہوا، یہ کوئی حالات کی وجہ سے اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. گناہوں کی سزا کے طور پر ہوتا ہے، کسی جانور کے گزر جانے سے کوئی مصیبت نہیں پڑا کرتی. روایتوں میں ہم کو یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہر انسان کا دل ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خیال تو ضرور آ جاتا ہے کہ یہ بلی گئی شاید مجھ کو مصیبت آئے گی. تو ایسے موقعوں کے اوپر خاص دعا ہم کو سکھلائی گئی ہے حدیث شریف میں. وہ دعا پڑھ لو تو اس کا برا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور توکل پر اثر بھی نہیں پڑے گا اس کا. چنانچہ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، عروہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ذکر آیا بدفعلی کا، یہی بدشگونی کا ذکر آیا کہ بدفعلی عرب لوگ لیا کرتے ہیں، مشرک لوگ لیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین فعل اچھی فعل ہے، یعنی کسی کا اچھا نام سنو تو اپنے لیے کامیابی کی فعل نکالو. کہ مثلا آدمی بات کر رہا تھا اور کسی کا نام فلاح تھا، تو فلاح کا لفظ کسی نے پکارا، سمجھو فلاح یعنی کامیابی، اللہ مجھ کو اس میرے کام کے اندر کامیابی دے گا. جو فائدے کی چیز ہے اس میں فعل نکالو، جو نقصان کی چیز ہے اس میں فعل مت نکالو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اچھی فعل جو ہے وہ انسان کو اپنے کام سے واپس کبھی بھی نہیں لوٹاتی.
بری فعل ہے وہ سفر کو منقطع کر کے واپس لوٹا دیتی ہے، لیکن اچھی فعل انسان کو اس کام کے اندر اور آگے بڑھاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی انسان کو اس طرح کی بدشگونی کا خیال گزرے تو اس کو یہ کلمات اپنی زبان کے اوپر پڑھ لینے چاہیے۔ چنانچہ کلمات یوں ہیں، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اس طرح کے کلمات پڑھ لینے چاہیے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ بھلائی آتی ہے تیری طرف سے، فقط تیری ہی طرف سے اچھائیاں آ سکتی ہیں، کوئی دوسرا بھلائی نہیں لا سکتا۔ برائیاں ٹل سکتی ہیں تو تیری ہی طرف سے ٹل سکتی ہے، کوئی دوسرا برائی کو ٹال نہیں سکتا۔ اور جتنی قوت ہے، طاقت ہے، وہ سب تیری ہی طرف سے مل سکتی ہے۔ یہ تین جملے انسان کو اگر اس کے دل کے اندر کوئی بری فعل گزرے، کسی کا منحوس ہونا اور پنوتی ہونا گزرے، فوراً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ انشاءاللہ توکل بھی متاثر نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی آئندہ کوئی برائی ہونے والی ہوگی اس سے بھی اس انسان کو محفوظ رکھیں گے۔ ان پاکیزہ دعاؤں کو اگر یاد نہیں ہوتا، اس طرح پرچی میں لکھ لینا چاہیے، اور کسی انسان کو اگر زیادہ نوبت آتی رہتی ہے تو پرچی بار بار نکال کر پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر یہ برا اثر ختم ہو جائے گا اس کا۔ ایک اور روایت کے اندر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد کہ کسی آدمی کو بدشگونی نے واپس کر دیا، مثلا جانور دیکھا اس نے، سفر کے لیے نکلا تھا، بس جانور دیکھ کر اپنا سفر منقطع کر کے واپس آ گیا، اس نے شرک کا کام کیا۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ بدشگونی پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کے درجے میں ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ چلو ایک مرتبہ یہ گناہ ہو گیا تو اب اس کا کفارہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہو جائے تو تم کو یہ دعا اپنی زبان کے اوپر لے آنی چاہیے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ولا حول ولا قوت الا بک۔ یہ چار جملے ہیں، انشاءاللہ بہت اثر کریں گے۔ اے اللہ، جو اچھی فعل ہے، بری فعل ہے، یعنی فیصلے جتنے بھی ہیں وہ تیری طرف سے آ سکتے ہیں، کسی دوسرے کی طرف سے نہیں۔ اسی طرح خیر اور بھلائی وہ تیری ہی طرف سے آ سکتی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں آ سکتی۔ اسی طرح تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، یعنی میں ان سب چیزوں کو معبود ہونے کی حیثیت سے شریک نہیں کرتا، اور ساری طاقتیں اور قوتیں تیری ہی طرف سے ہو سکتی ہے۔ یہ چار جملے انسان حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ بری فعل لینے کا جذبہ پیدا ہو تو اتنا پڑھ لے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، یہ بندے کا جنت کے اندر جو خزانہ ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے، اور جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا اس کو سفر کے اندر کبھی کوئی برائی اثر نہیں کرے گی۔ یہ بہت بڑا جملہ حضرت کعب نے فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو بدشگونی، بدفعلی اور اپشکن کا خیال ضرور گزرتا ہے، تو اس کو ایسے موقع کے اوپر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ایک تیسری بھی دعا آپ نے سکھلائی، اس دعا میں کلمات یوں ہیں، انا عبد اللہ ما شاء اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرے لیے جو فیصلہ کرے میں 100 جان سے راضی ہوں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بس یہ 3 کلمات حدیث شریف میں آئے ہیں، وہ بھی پڑھ لے، انشاءاللہ برا اثر اس کا ختم ہو جاوے گا۔ تو بدشگونی اسلام میں کوئی چیز نہیں، مسلمان کے توکل کو ڈاماڈول کرنے والی ہے، اور انسان کو شرک میں مبتلا کرنے والی ہے، اس لیے اس چیز کو ہٹا ہی دینا چاہیے۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو اگر اس طرح کی کوئی بدشگونی آوے، اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہی جاتا ہے، حالانکہ چیز کی وجہ سے کبھی نقصان نہیں جاتا، مگر آسان علاج یہ ہے کہ اس کو بدل دو، جو چیزیں بدلی جا سکتی ہیں ان کو بدل کے رکھ دو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں ہے، آپ نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں ہو سکتی تھی، عورت میں ہو سکتی تھی، اور گھوڑے میں ہو سکتی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکتی تھی تو ان میں تھی، یعنی کسی چیز میں ہے ہی نہیں، مگر ان کا علاج بہت آسان ہے۔ ان کا علاج یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ کو تکلیف سے تکلیف ہو رہی ہو، گھر بدل کے دوسرا کر لو،
یہ چینج ہو سکتی ہے تینوں چیزیں. اسی طرح آپ کا غلام ہے, غلام کی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے بدل کے دوسرا غلام لے لو. بیوی کی وجہ سے, گھر کی کسی خاتون کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہے اور کوئی علاج ہی نہیں ہے اس کا, تو آسانی سے جو ہے اس کی علیحدگی کی جا سکتی ہے. یہ تین چیزیں آپ نے اس لیے فرمائی کہ ان تین چیزوں میں آپ چینج کر سکتے ہیں. اور بعض موقعوں پر آپ نے ایسا فرمایا بھی. چنانچہ فروا ابن مسیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے آپ کو کہا, رسول اللہ ہماری ایک زمین ہے جس زمین کا نام ابین ہے, اس زمین کو ابین کہتے تھے, وہ ایک شخص کے نام پر سے اس زمین کا نام ابین ہوا تھا. تو فروا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کہا کہ ہماری یہ ابین والی جو زمین ہے اسی سے ہماری خوراک بھی ملتی ہے, ہم کو ہماری ساری ضرورتیں بھی اسی سے پوری ہوتی ہے. البتہ وہاں بیمار بہت پڑتے رہتے ہیں ہم لوگ. اس زمین میں رہنے والے ہمارے سارے برادری کے لوگ بار بار بیمار بہت رہتے ہیں. اس روایت میں الفاظ یہ ہے وباؤہا شدید, بار بار مصیبتیں اور وبا آتی رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں کے ارتکاب سے انسان کو کوئی برائی لگ سکتی ہے. مطلب علماء نے لکھا ہے, محدثین نے, کہ وہ جگہ پردوشن والی تھی, پولیوشن والی تھی. تو آپ نے فرمایا اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری کوئی اچھی خوشگوار اور بہترین ہوا والی جگہ اختیار کر لو. دیکھو گھر اور زمین کے سلسلے میں اگر انسان کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہیں سے مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے, کل کو اس کا عقیدہ خراب نہ ہو, بہتر ہے جگہ بدل کے دوسری جگہ چلے جاؤ تاکہ آپ کا عقیدہ سلامت رہے. اسی طرح ایک اور بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم لوگ پہلے فلاں جگہ رہتے تھے تو وہاں ہمارے خاندان والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی, ہمارا مال بھی بہت زیادہ تھا, مگر پھر ہم نے جگہ چینج کر لی اور دوسری جگہ رہنے کے لیے آ گئے. یہاں ہماری برادری کے لوگ مر کے بہت کم رہ گئے اور ہمارا مال بھی بہت کم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر گئے کہ اس آدمی کا ایمان آگے جا کر اس گھر کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہے خراب ہوگا. تو آپ نے فرمایا بھائی اس جگہ کو چھوڑ دو, دوسری جگہ کو, پہلی جگہ جس جگہ تم کو بکثرت مال بھی ملتا تھا اور تمہارے برادری کے اندر بڑھوتری بھی ہوتی تھی وہیں واپس چلے جاؤ, یا اس جگہ کو بدل کر کسی اور جگہ جو ہے بود و باش اختیار کر لو. یہ اس لیے کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ گھر کی وجہ سے ہوتا ہے, اگر وہ یہیں رہے گا تو اور زیادہ بدعقیدگی میں مبتلا ہوگا. تو ایسی جگہ کو چینج کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ, وہاں تمہارا عقیدہ تو کم سے کم سلامت ہوگا. پھر بھی ہم ماننا تو یہی ہے کہ گھر کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا, جگہ کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی, کسی انسان اور زمانے کی وجہ سے بھی کوئی نحوست نہیں ہوا کرتی, مگر اپنا عقیدہ بچانے کے لیے ایسی جگہ چھوڑ دو اور دوسری جگہ چلے جاؤ تاکہ تمہارا دل سکون پا جائے کہ چلو ایک مصیبت ہم سے ٹلی. اللہ تبارک و تعالی جہاں سے ہمارے ایمان کی یہ خرابی آ رہی ہے بدشگونی سے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور ہم ہندوستان والوں کو بالخصوص اس سے بہت سابقہ پڑتا ہے چونکہ ہمارے پڑوس میں رہنے والی کافر اور مشرک قوموں کے اندر اپشکن بہت ہے اور بدشگونی بہت ہے. تو آدمی جن کے ساتھ رہتا ہے اس طرح کی جو ہے ہوائیں انسان کے اندر اثر کرتی ہے. ہم کو اس سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے. کبھی بدشگونی نہ لے, کوئی لے رہا ہو تو منع کر دیں کہ اسلام منع کرتا ہے اس چیز کو. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا